اللہ رب العزت دی پاک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید چوں ایک مشہور سورہ مبارکہ دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جدی اندر پروردگار عالم نے اعلان فرمایا والعصر، قسم مینوں سونیا تیرے زمانے دی۔ توجہ ہوئے، خالق نے فرمایا محبوب جس کڑی، جس ساعت، جس ویلے، جس زمانے دے اندر میں تینوں ٹوریا والعصر، قسم مینوں اس کڑی دی، قسم مینوں اس زمانے دی۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے اندر ہے۔ توجہ ہے ذرا، انسان خسارے اندر ہے، انسان کاٹے اندر ہے، انسان نو خالق تنبیہ فرما رہے ہے، دیکھو میں محبوب دی عظمت دی قسم چک کے، اگرچہ صوفی محمد خالد حسین سلطانی صاحب رب قسمت چکن تو بے نیاز ہے، خالق نے فرمایا محبوب والعصر، مینوں اس زمانے دی قسم ہے جس زمانے دے اندر سونیا تیری آمد ہوئی۔ ان الانسان لفی خسر، محبوب انسان خسارے اندر ہے، کاٹے اندر ہے۔ ان خالق نے فرمایا خیر القرون قرنی، محبوب اعلان فرما دیو سب نالو بہتر زمانہ سونیا تیرا زمانہ ہے، سب نالو بہتر زمانہ محبوب تیرا زمانہ ہے۔ دیکھو کیسا زمانہ ہے، محبوب بیٹھے ہونگے، صحابہ بھی بیٹھے ہونگے، محبوب کلام کر دے ہونگے، صحابہ کلام سن دے ہونگے، محبوب مٹی مٹی بولی بول دے ہونگے، صحابہ بولی نو سن کے ڈول دے ہونگے۔ کیسا انداز ہوئے گا، اے لب مصطفیٰ دے وچ کلام خدا کردہ ہوئے گا، بولدہ مصطفیٰ ہوئے گا، قانون خدا بناندہ ہوئے گا۔ کیسا زمانہ ہے، والعصر، محبوب مینوں تیرے زمانے دی قسم ہے۔ محبوب نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا لوگوں سب نال بہتر میرا زمانہ ہے۔ ان کیسا زمانہ ہے محبوب دا، قرنین دے حرف نے چار، ایک کے قاف، ایک کے را، ایک کے نون، ایک کے یا۔ خالق نے فرمایا میرا محبوب فرما دیو میرا زمانہ سارے نالوں بہتر زمانہ ہے۔ ان محبوب نے فرمایا قاف تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے، اور رے تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، اور نون تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، اور یہ تو مراد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات ہے۔ خالق نے فرمایا محبوب مینوں تیرے زمانے دی قسم ہے، محبوب مینوں تیرے یار ابو بکر دی بھی قسم ہے، محبوب مینوں تیرے یار عمر فاروق دی بھی قسم ہے، محبوب مینوں تیرے یار عثمان غنی مولا علی دی قسم ہے۔ محبوب زمانہ تیرا بھی سونا ہے، زمانہ تیرے یاراں دا بھی سونا ہے۔ والعصر حق بہو سچ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تواڈے زمانے دی قسم ہے، پیار نال فرما دیو سارے سبحان اللہ۔ محبوب دے زمانے دی قسم چکی رب نے فرمایا محبوب انسان خسارے اندر کاٹے اندر، رب تنبیہ فرما رہے ہے۔ محبوب اعلان کر دیو بے شک سارے نال بہتر زمانہ تواڈا ہے، تے پھر بہتر ہوئی رہے گا جڑا تواڈے زمانے دے مطابق چلے گا، جڑا تواڈے طریقے تے تواڈے اصحاب دے طریقے تے چلے گا، بہتر آدمی وہی ہوئے گا۔ اگے خالق نے حرف استثناء بیان کر کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا بے شک او لوگ خسارے اندر نہیں، کمی اندر نہیں، کاٹے اندر نہیں۔ مولا کیڑے؟ فرمایا جنہاں ایمان لے آندا ہے، پھر جنہاں نے نیک عمل کیتے نے، چنگے عمل کیتے نے، صالح عمل کیتے نے، طیب و طاہر اعمال کیتے نے۔ خالق فرماندہ کاٹے اندر نہیں۔ اگے رب فرماندہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خالق نے فرمایا محبوب بے شک او لوگ کاٹے اندر نہیں جنہاں نے ایمان لے آندہ تے عمل صالح کیتے نے، پھر جڑے ایک دوجے نو تلقین کر دینے حق تے بھی اسیاں تے صبر والے بھی اسیاں، نہیں سمجھے؟ ایک دوجے نو تلقین کر دین حق تیرے آجے، اگلے آقا دینے تسی بھی حق تیرے آجے،
یہ آخر نے صبر کریا جے، اگلے آخر نے تسی بھی صبر کریا جے. آپس اندر کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی پریت ہے، کتنی ریت ہے، اپنی ریت دے اندر کلام کر دیں. ویکھو نا ہر بندہ یہ کہ میں آکھاں گا ویکھو جی میں بھی ایمان لے آندا ہے، تسی آکھو گے اسی بھی ایمان لے آندا ہے. ہر کوئی بندہ کہے گا ویکھو جی میں ایمان لے آن تو بعد چنگے عمل کرنا، نیک عمل کرنا، ستھرے عمل کرنا، طیب و طاہر اعمال کرنا. ویکھو جی میں بھی بڑا پرہیزگار ہاں اور میں بھی گھاٹے اندر نہیں، کیونکہ رب نے فرمایا نیک عمل بھی کرے تو چنگے عمل بھی کرے. چنگے عمل کرے کیوں؟ ایمان لے آن تو بعد. ویکھو میں ایمان لے آندا اس بعد چنگے عمل کی تے نمازاں 5 دن 7 پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، ذکر افکار کرنا، خوف خدا کرنا، ذوق مصطفیٰ وچ رہنا، تے میں بھی بڑا نیک تے تہجدگار تے بڑا پرہیزگار آدمی ہاں. خالق نے فرمایا ایمان بھی لے آندا ہی، چنگے عمل بھی پیا کرنا ہے، حق تے بھی ہو سکنا ہے، صبر دی بھی تلقین کرنا ہے. اے توانوں ایک کوئی گروہ نظر آئے گا جنہاں ایمان بھی لے آندا ہے، چنگے عمل بھی کیتے ہیں. اینا دی عبادت وال ویکھ کے لوگ آکھدے سن عبادت ہوئے تے انج دی ہوئے. اینا دے ایمان وال لوگ ویکھ کے کہندے سن ایمان ہوئے تے انج دا ہوئے، ڈولے کوئی نہ پاویں کربلا دا ریگستان ہوئے. اینا وال ویکھ کے لوگ آکھدے سن کربلا دی سرزمین ہوئے. تے ایک دوجے نو حق دی تلقین جویں ایک کر دے نے انجی تلقین کرن والا نظری بھی کوئی نہیں ہوندا. جس طرح دی صبر دی تلقین ایک کر دیں، ہر کوئی ویکھ کے کہندا ہے جویں صبر دی تلقین اینا وجوداں کیتی ہے انج دی تلقین کسے وجود کر کے بھی نہیں وکھائی. حضرات گرامی یہ آیت دا پورا بائیو ڈیٹا اگر تسی ویکھو یہ پورا کربلا دے ریگستان تے صادق آندا ہے پورا. اج کیونکہ مینوں خرم شہزاد سلطانی صاحب یہ فرمان لگے گل ہے پچھلے سال بھی سفر سارا محرم شریف بھی گزر گیا. تسی مہربانی فرماؤ کہ چیدہ شہادتاں جڑیاں اس جمعے دے اندر بیان ہو سکدیاں نو بیان کرو. تو اگوں چونکہ سفر المظفر ہے اور وہ دی آمد ہے اور ذکر اولیاء بھی ہونا چاہیے، چونکہ ساڈا عقیدہ ہے نبیاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، رب دے ولیاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. پیار نال فرما دو سارے سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا محبوب منو قسم ہے تیرے زمانے دی، بے شک انسان خسارے اندر، بے شک انسان کھاٹے اندر، کمی اندر، لیکن وہ لوگ خسارے اندر نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ کھاٹے اندر نہیں جنہاں ایمان لے آندا، نیک عمل کیتے، چنگے عمل کیتے، صاف عمل کیتے، ستھرے عمل کیتے. رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرے مولا پھر جڑے چنگے عمل کرن، پاک عمل کرن ملے گا کی؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. محبوب چڑا چنگے عمل کرے، نیک عمل کرے، ستھرے عمل کرے، منزہ عمل کرے، محبوب انہوں میں حیاتی پکیزہ دیواں گا. لوگ آکھن گے چلیں گے، لوگ آکھن گے مر گئے، میں آکھاں گا نا اے میرے ہو گئے، میں نادا ہو گیا وا، میں بھی زندہ وا، میرے ہون والے بھی زندہ لے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا بے شک او لوگ خسارے اندر نہیں محبوب جنہاں نے ایمان لے آندا ہے. بولو 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 جنہاں نے نیک عمل کیتے. ویکھو نا کربلا دا ریگستان ویکھ لو، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی توحید دا اعلان کرنے والے، ادھر بھی رسالت دا اعلان کرنے والے، ادھر بھی حق تے کہندے نے اسی حق تے ہاں، ادھر بھی آخدے نے اسی حق تے ہاں. مولا حق تے کیڑا ہے؟ فرمایا جدے نال صبر ہے وہی حق تے. کیوں کہ پوری آیت مکمل جدے تے ہو جائے گی وہ حق تے ہوئے گا. مولا حق تے کیڑا ہے؟
فرمایا جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے جی صورت بھی مصطفیٰ نہ مل دیئے اور جی سیرت بھی مصطفیٰ نہ لے اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں میں میں حسین وچوں ہاں تے حسین ہے میرے وچوں میں حضرات گرامی نے کہنی گل کر حضرت امام حسین رضی اللہ کو تعالی کو آپ جدو مدینے نو چھوڑ کے جان لگے آپ ماں دی قبر اترتے گئے جا کے کہنے اماں میں تیرے گولو دور جا رہا ہوں اماں میرا دل نہیں کردا میں تیرے قدم میں مبارک کھل دور جاواں اماں ویکھ میں حسین آیا اماں جدا رونا تینو گوارا نہیں اماں میں حسین آیا جدا رونا تینو پسند نہیں اماں اج میں انسو ڈول دائے ہویا ہنجو وگاندہ ہویا اج میں تیرے قدمہ کھلوں دور جا رہا ہوں اماں جان اج میں حسین آیا جنہوں قرآن دیا لوڑیاں سنا دے رہے ہو اماں جان میں حسین آیا جدہ چکی چلان دیا رہی ہوں تے قرآن سنا دیا رہی ہوں اماں جان شیر پلان دیا رہی ہوں تے قرآن سنا دیا رہی ہوں اے اماں جان میں نو سینے نل لاؤں دیا رہی ہوں قرآن سنا دیا رہی ہوں میرا جھولا جھولا دیا رہی ہوں اماں جان قرآن سنا دیا رہی ہوں اماں جان اج میں تیرے قدمہ کو دور چلا قبر تے کب کا پیتا رہی ہو گئی حضرت امام حسین قبر وچوں آپ نو آواز پترا نارو تو رونے تیری ماں نو تکلیف ہوندی ہے اے پترا نارو تو رونے تیری ماں زارا دا دل روندے پترا نارو سکھ پتران دی اونڈا ڈی خوندی ایتے آکن لوگی سیانے اے میوار او نبی یاوی منگیا کر کر عذری بخانے اے پترا نارو پترا تو رونے میرے دل نو پکڑو جاندی ہے حضرت امام حسین آپ ماں نے سینے نہ لایا ہوئے گا کیسا نقشہ پیش کرا ماں نے بھی کیا ہوئے گا پترا نارو اگر تو انج رویا میں نو رب دا قانون توڑنا پہ جائے گا میں نو قبر وچوں باہر رونا پہ جائے گا حضرت امام حمام ماں دی قبر نے مٹی لے کے اپنے چہرے تے پہ مل دے کہنے اماں میں چلا ہوا اماں میں تیرے کو دور چلا حضرت گرامی حضرت امام حسین قبر بچوں آواز پترا میں تیرے واسطے صبر دی دعا کرنی اے پترا کربلا دا ریگستان ہوئے گا پترا علی اکبر نو کہانا پوے گا پترا علی اصغر نو کہانا پوے گا پترا عباس نو کہانا پوے گا پترا قاسم نو کہانا پوے گا پر پترا صبر دا دامن نہ چھڑی اتوں آواز آئی اے صبر دا دامن نہیں چھڑے گا کامیابی دا دامن نہیں چھڑے گی حضرات محترم کیسا انداز ہے اماں جان میں توڑے کل جا رہے ہیں یار جنہ دیا ماما حیات نے بڑے خوش نصیب ہیں اور خدا دی قسمیں جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں انہاں کل پوچھو خوشی دا کوئی موقع ہوئے کروں باہر نکلن لگے ایک باری سینے سٹ ضرور بج دیئے کاش کدی اج میری ماں ہوندی اج ویخ کے کہندی میرے پتر نو اللہ کریم نے کیڑی پوسٹ سے قائم کیتا ہے اللہ کریم نے کیڑا رتبہ کیڑی بلندی عطا کیتی ہے تو یار جد متعلق بشارت میرے محبوب دی ہوئے اے حسین تو شہادت مرتبے میں پہنچ جائیں گا
پھر تیرا مرتبہ بھی یہ ہوئے گا، تیرے مرتبے نو کوئی پہنچن والا بھی نہیں ہوئے گا۔ آپ ماں کو دور جا رہے ہیں اور یقین جانو ٹردے ٹردے اپنے نانا جان حضور علیہ السلام دے دربار اقدس سے گئے۔ خدا دی قسم اٹھا کے آخنا جو 15ویں صدی دے اندر چھونا کلو جڑے مدینہ گئے نے، جدو مکیوں سواری ٹر پہ تے جو مدینہ نظر آندہ نا اننے کلومیٹر رہ گیا ہے، اننے کلومیٹر رہ گیا ہے، جو مدینہ قریب آندہ ہے دل دی تڑکن تیز ہو جاندی ہے۔ تو یار جڑا پلے ہی مدینے دیاں گلیاں وچ ہوئے، جڑا پلے ہی مدینے دے بازاراں وچ ہوئے، جنہیں مدینے دی ٹھنڈی ہوا تے فضا وچ پرورش پائی ہوئے، یار جدو مدینے نو چھڈ کے جاندہ ہوئے گا کیسا انداز ہوئے گا۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین اپنے نانا جان دی بارگاہ جا کے کہنے نانا اج ویکھو لوگ مینوں تواڈے مدینے جان واسطے مجبور کر رہے ہیں، نانا جان میں تواڈے گنبد خضرا کولوں دور جا رہا ہاں، نانا جان میں تواڈے گنبد خضرا کولوں دوری برداشت نہیں کر سکدا، لیکن رب دی قضا انجی ہے، رب دا فیصلہ انجی ہے، رب دی مرضی انجی ہے۔ امام حمام نے عرض کی تھی میرے مولا جی میں تیری مرضی ہے ایویں حسین دی مرضی ہے۔ حضرت امام حسین ماں دے قدمہ میں چوئوں کے اپنے نانا جان دے قدمین مبارک میں چلے گئے، جا کے جپی قبر نو پالے، نانا جان خواب وچ ملے، اکندنے اکھ بند ہوئی پر لگی مصطفیٰ دے چہرے تھے، مصطفیٰ دی دید ہو گئی۔ کملی والے نے اپنی گود اندر امام حسین دا سر اطہر رکھ کے فرمایا پترا آتل حسین صبرا و اجرا، پترا میں تیرے واسطے صبر دی بھی دعا کرنا، پترا میں تیرے واسطے اجر دی بھی دعا کرنا۔ حضرت امام غمام جناب صوفی محمد خالد حسین سلطانی صاحب عرض کر دے نانا میں کربلا در گستان تے چلا، فرمایا پترا فکر نہ کری، اے ویکھ لے ایتھے لاشا علی اکبر دا ڈگے گا، ایتھے لاشا قاسم دا ڈگے گا، ایتھے عباس دے بازو کٹے جائیں گے، پترا میں تیرے واسطے دعا کرنا اللہ تینوں صبر بھی دے وے اجر بھی دے وے۔ حضرت امام حمام آپ نانے کو اجازت لے کے کربلا وال رخصت ہون لگے، جدو مکہ المکرمہ وال جان لگے، عرض کر دینے نانا تسی مکیوں مدینے آئے سو میں مدینیوں مکے وال چلا۔ حضرات محترم جلیل القدر صحابہ نے عرض کی تھی امام حمام تسی مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ، اسی توانو ویکھنے ہاں سنونج لگ دے جیویں تواڈے نانے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی ہے، ساڈا جدو دل اداس ہوندا ہے کملی والے کولوں اسی تواڈی زیارت کر لینے ہاں، سانو اپنی دید کولوں محروم نہ کرو۔ حضرات گرامی مدینے دیاں عورتاں گھر بی بی زینب دا ترلا پیاں مار دیاں، تسی نہ جاؤ تواڈے تو بغیر مدینہ دے ران ہو جائے گا۔ بی بی زینب خاموش فرمایا جی میں میرا ویر رکھے گا انجی زینب دی مرضی ہوئے گی۔ حضرات گرامی ثانی زہرا آپ نے جدوے الفاظ ادا کیتے، لوگ امام حسین دے قدمی ڈگ پہ نہ جاؤ، آپ نے فرمایا تسی روک دیو پہ نانا فرماندہ ہے جلدی جا میرے دین دا پرچم بلند کر دے، میں تواڈی مننا یا اپنے نانے مصطفیٰ دی مننا۔ حضرات گرامی ٹردے جا رہے نے اور جدو مدینہ اوجل ہون لگا تے کبوتر اڈاریاں پہ مار دن، گنبد خضرا دے ارد گرد اڈاریاں پہ مار دن، کبوترہ ملوے کے امام حسین دی چیخاں نکل گئیاں۔ حضرت سیدہ زینب بول کے کہنے ویرہ رویا کیوں میں؟ فرمان دین پین کڈے مقدرہ والے کبوتر نے، اے تے میرے نانے دے روزے تے چکر بیلان دین، میں ٹر چلنا واپسی میرا چکر مصطفیٰ دے روزے تے نہیں لگنا۔ حضرت گرامی مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کر بلا دی بساور چلیا، بولو مدینے نو چھڑ کے جگر
زمین کر نو چلے آئے اصغر تے اکبر تے قاسم نو دے کے نانے دا دین بچاون نو چلے آئے اصغر تے اکبر تے قاسم نو دے کے نانے دادی حضرات گرامی مکے چلے گئے مکے والے جس استقبال کیتا جی میں کون ہے دا والی آگے آئے مرحبا مرحبا یا حسین دے نعرے لگ رہے حضرت امام حسین مکے رہے لیکن سفر بن لیا کدھر دا کرب و بلا دی زمین دا آخر کار حضرت امام حسین فرمانے سفر کر دیا ایک جگہ تے سواریاں آیا کے ٹھہر گئیاں بڑیاں چابکا مارنے کوڑے مارنے لیکن سواریاں ٹردیاں کوئی نہیں میں کہنا ٹردیاں کیوں نہیں سواری نے منہ چکیا آقا تینوں ہی دسنا پے گا یوں ہی زمین آ گئی ہے جتے مولا علی نے فرمایا سی یوں زمین ہے جتے میرا پتر حسین شہید ہوئے گا یوں زمین آ گئی ہے کڈیاں ہو نایاب سواریاں سن کتیاں ہو بہتر سواریاں سن جنہ تے امام حسین دے رفقا سوار ہو گئے سواریاں انہاں نویل میں غیب سی اے کرب و بلا دی زمینیں جتے تسا شہادت دا مرتبہ لینا ہے حضرات گرامی اتر گئے خیمے لگ گئے لمبی گل نہیں کر دے 9 دن جدو رات پئی یزیدیاں والوں یہ آواز بلند ہوئی ہاشمیوں آؤ ساڑھے نال قتال کرو ساڑھے نال جنگ کرو حضرت امام حسین نے کلام فرمایا آج دی رات سانو دے نہیں چھڑ دے اسی توڑے نال صبح قتال کر لوانگے انہاں کہ امام حسین نو موت کو ڈر پہ لگ دا ہے امام حمام نے فرمایا موت کو نہیں آج دی رات میں خالق دی بارگاہ وچ مطلقاً کھڑا ہو کے وہ دی رضا دی خاطر عرض کرانگا میرے مولا میں اپنے کچے پکے بھی دے لوانگا پر میں حسین نہ راضی ہو جائے اس کرانے تے جدو بھی کوئی مشکل ویلا آیا ہے انہاں نے نانے دے مسلح نو بچھا کے اتے خالق دی عبادت کرنی شروع کر دیتی ہے حضرات گرامی حضرت امام حسین نے رات نو خطبہ فرمایا انہاں دی لڑائی میرے نالے انہاں دا جھگڑا میرے نالے میرے خون دے پیاسن اگر تساں وچوں کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ حضرت ہور بازو کڑ کے کہندن اسی جانا نہیں چاہتے امام حسین اسی تے ناز کرائیں گے کہ حشر دے میدان اندر ساڑی سنگت توڑے نال ہوئے گی ساڑی سنگت توڑے نال ہوئے گی حضرت امام حسین آپ نے فرمایا تے خادمین وچوں میں ہاشمی بول کے کہنے لگے اسی بڑے خوش نصیب ہوانگے کہ ساڑا تن توڑے تن تو قربان ہو جائے ساڑا من توڑے من تو قربان ہو جائے ساڑی جان حسین تیری جان تو قربان ہو جائے حضرات گرامی یہ تے گل ایک پاسے جڑے باپ والوں ایک باپ دے پتر ہون ماما دوہاں دیاں جدا جدا ہون باپ دوہاں دا علی ہوئے ایک دی ماں دا نام ام البنین ہوئے ایک دی ماں دا نام سجدہ فاطمہ الزہرا ہوئے سید محمد عمر شہزاد شاہ صاحب ملا پیر جی جدوں انہاں نو بھی واری آئیے انہاں بھی ہاتھ بن کے ای آکھے کاش اسی تواڈے نوکراں وچ آ جائیے کاش اسی تواڈے نوکراں وچ آ جائیے حضرت گرامی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں چچا جی ایک گل میں دسو اسی اج بھی کوثر دے وارث ہیں ہو یا نہیں بیٹی اسی اج بھی کوثر دے وارث ہاں ہاتھ بن کے عرض کر دیا چچا کوثر دے وارث ہون دے باوجود اسے کربلا دے میدان میں پیاسا کیوں ہوں حضرت عباس علمدار دیاں چیخاں نکل گئیاں بیٹی میں نو تیرے بابا حسین کو حیا ہوندی ہے اگر تیرا بابا حسین میں نو اجازت دے دے میں نہر فرات تو پانی لین ضرور جاواں گا حضرت سکینہ بول کے کہندیاں تسی میرے بابل نال گل نہ کریا جے میں اپنے بابل نال گل کر لواں گی
حضرت گرامی حضرت عباس علمدار حضرت سکینہ نو نال لے لیا ٹردیاں جدو خیمے حسین دے کول گئے خیمے حسین دی اوڑ اندر جا کے حضرت عباس علمدار کھڑے ہو گئے حضرت امام حسین بول کے کہنے عباس کیویں آئے اے عباس کیویں آئے حضرت عباس خاموش نے دوسری بار پوچھ دنے عباس بولتے سے کیویں آیا ہے حضرت عباس خاموش نے تیسری بار بول کے کہنے عباس بول اگرچہ میں کربلا والا حسین عباس بولتے سے کیویں آئے حضرت عباس بولے کوئی نہیں پچھویں کر کے سکینہ نو کٹ کے اگے پیش کیتا پیش کر کے کہنے آقا حسین آپ ہی نہیں آیا میں نو توڑی تھی سکینہ لے کے آئی ہے تیاں والے ہو سینہ پھٹ جائے گا ننی سکینہ نو پوچھے یا سکینہ کیویں آئی ہے حضرت سکینہ نے ننے ہاتھ بننے ہاتھ بن کے کہنے بابا اگر میں تین مانی تیرے کھول کچھ منگا میں نو دے چھڑے گا حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹی مانگتے سی اگر آج میں مدینے والا حسین نہیں منگنا تیرا کم ہے میں سخی نانے دا سخی دو تراوا عطا کرنا میرا کم ہے حضرت سکینہ بول کے کہنیا نے بابا تیاں نو اپنے بابلا تے بڑے ناز ہوندے نے اج توڑی میں تیرے کل کچھ نہیں منگیا جدوں دی مایوس سنبھالی ہے میں تیرے کل سوال کوئی نہیں کیتا بابا میں منگا مینوں دے ہو گے فرمایا بیٹی منگتے سے ہی منگنا تیرا کم میں عطا کرنا مصطفیٰ دے نواسے حسین دا کم میں بیٹی منگتے سے ہی حضرت سکینہ بول کے کہنیا نے بابا میرے چاچا باس کو اجازت دے دے ہو اے نہر فرات تو پانی لے جاون حضرت عباس نو حضرت امام حسین نے تیار فرمایا تیار کرنے تو بعد کہنے عباس میں تینوں کبھی بھی اجازت نہ دیندہ اگر تیری میری تھی میرے اگے آکے ترلا نہ مار دی اے دستار عباس دے سر تے رکھی ہاتھ میں تلواریں ایدری دیتی مچکی زادے کی سوار کیتا جدو تھوڑی دور گئے پچھو آواز مار دینے عباس میں پردیسی حسین دی کوئی گل سن جائی حضرت عباس قریب آئے کیڑا نقشہ دیوا حضرت امام حسین سینے نہ لایا ہوئے گا آپ دے متھے نو بوسا دیتا ہوئے گا پھر رخصت فرمایا تھوڑی دور جدو عباس گئے پھر آواز مار دے اے عباس میں سفیر کربلا حسین دی کوئی گل سن جائی حضرت عباس قریب آئے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے پھر رخصت فرما دیتا تیسری بار خالد سلطانی صاحب جدو آقا حسین نے آواز ماری حضرت عباس دیا بھی تھی خالی کھل گیا آقا حسین آپ ہی میں نو ٹور دین دے ہو آپ ہی میں نو بلا لین دے ہو گل کی آپ نے فرمایا عباس جدوں دا میں ویر حسن نو قبر اندر رکھے آئے جدوں دا میں ویر حسن نو دفنا دیتا ہے اس تو بعد میں نو کسے ویر نہیں آکیا عباس جاندی واری میں نو ویر کہہ کے آوازہ مار جا حضرت محترم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حضرت امام حمام نے فرمایا جاندی واری میں نو ایک واری ویر تے آخ حضرت امام حسین نے جدو انہی گل کی تھی عباس یہ کھاوی چوان سجاری ہو گئے کہنے لگے میں تواڑے حکم دی تعمیل کر دوں یا توانو ویر آخ دینا لیکن اگر کہو تو میں اپنی ریت دی کوئی گل کر لا میں اپنی کوئی پرید دی گل کر لا عباس بول عباس دے جملے سنو کڈے خوش نصیبہ اسی بھی یو دے نوکرہ جدا عباس علمدار نوکر ہے حضرت اگرامی حضرت عباس بول کے کہنے آقا حسین ایک پاسے اشر دے میدان اندر توڑے رشتے دارہ دی قطار ہوئے
ایک پاسے تواڈے نوکراں دی قطار ہووے حشر دے میدان دے اندر آقا حسین میں تواڈے رشتہ داراں دی صف وچ نہیں بلکہ میں عباس علمدار تواڈے نوکراں دی صف وچ پہلا نمبر لے جاواں حضرات محترم کڈے اسی خوش نصیب ہاں اسی او دے نوکر ہاں جدی نوکری دا دعویٰ حضرت عباس علمدار فرما رہے نے جدی خادمی جد دعویٰ حضرت عباس علمدار فرما رہے نے آپ نے کہا پیو اگرچہ ساڑھے دو آندھا ہے کہ لیکن میرا دل کردہ کربلا دے میدان وچ بھی تواڈی نوکری کرا حشر دے میدان وچ بھی تواڈی نوکری وچ اٹھا حضرات محترم آپ نے جدو ویر رکھیا حضرت امام حسین نے سینے نہ لا لیا اور سینے نہ لا کے اپنے ویر عباس نو رخصت کیتا حضرت گرامی رخصت کرنے تو بعد حضرت عباس علمدار یقین جانو میاں صاحب نے ویران دیاں بھی قسمہ بیان کیتیاں ویران دیاں بھی قسمہ ہوندیاں توجہ فرماؤ حضرت امام حسین دے نال بھی کربلا دے میدان چک ویر دا دعویٰ پہ کردہ ہے امام حمام کہہ رہے نے تم انہوں ویر آخ آج دور اندر بھی ویر نے پر ویران اندر متفرق جدائی بڑی ہے این اندر امتیاز بڑا ہے این اندر فرق بڑا ہے میاں صاحب دا نقشہ بیان سماعت فرما لو حضرت اکرامی میاں صاحب فرما دینے ویر ویران دے ویر ویران دے او ویری او ماما ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سردار او تاج محمد اے ماما ٹھنڈی حضرت عباس علمدار نہر فرات چلے گئے یزیدیاں دی صفن توڑ کے حضرت عباس علمدار نہر فرات پہنچے اپنا جناب پیر سید محفوظ عالم شاہ صاحب مشکیزہ پانی دے نال بھرپور کر لیا پانی دے نال بھرپور کرنے تو بعد حضرت عباس علمدار ٹرن لگے سواری نو کہنے سواری پانی پی لے سواری نے بھی سر چکے کہن دیئے کہ میں پانی پیوا سکینہ نے نہیں پانی پیتا میں کیویں پانی پیوا ننے علی اصغر نے پانی نہیں پیتا میں کیویں پانی پیوا زینب پیاسی بیٹھی ہوئی ہے عباس میں کیویں پانی پیوا حسین پیاسا بیٹھا ہویا ہے عباس علمدار سواری نو لے کے ٹرے شمر لعین نے اکیا اے حسین دا سچا بازو عباس ہے اے واپس خیمے اندر نہ جانے پائے اگر اے خیمے وچ چلا گیا او پیاسے جرت دے مالک نے او پیاسے ہون دے باوجود بہادری دے مالک نے اگر انہاں خیمے والے پانی پی لیا سانو سارے نو تیس نیس کر دیں گے عباس پانی نہ لے جانے پائے تیران دی بارش شروع ہو گئی مشکیزے وچ بھی تیر وجدے نے پہ عباس علمدار دے جسم تے بھی تیر وجدے نے پہ جسم وچ خون رڑ دے پیا مشکیزے وچ پانی گر دے پیا حضرت عباس علمدار دا سارا رارا امام حمام پہ ویخ دن سجدہ زینب خیمے دی اوڑ اندر کھلتیاں ویر دا عالم ویخ کے نالے صبر دی دعا کر دی نالے اکھاں وچ واسم جاری نے رو کے دروازے وچ کلو کے دروازے وچ اے بی بی زینب پئی عباس نو صدے آجا ویرا ہم میرے
اسی پانی پی پی رجے آ جا ویرا میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے حضرت عباس سلمدار دا دایاں بازو خالد سلطانی صاحب جب قلم ہویا اپنے بائیں بازو دے اندر تلوار حیدری پکڑ لئی جدوں بائیں بازو قلم ہویا آپ زمین تے آن لگے زمین تے آندے آواز مار دینے ادرکنی یا اخی حسینہ اے میرے ویر حسین اج ویکھ لو میں تواڈے ویروں دا حق ادا فرما چھڑیا ہے اج ویکھ لو اج ویکھ لے ویرا میں تیرے ویر ہوندا حق ادا کر چھڑیا ہے حضرت امام حسین نو آواز آئی اپنے ویر عباس نو پھڑ لے حضرت امام حسین دوڑے جلدی نال جا کے حضرت عباس دا سر اپنی گود اندر رکھیا اور زلفہ میں چاہتا پھیر کے فرمان دے بول عباس کی لینے حضرت عباس علمدار حسرت پریاں نگاہ ونا ویخ کہندے آقا حسین جنہوں مرن لگیا نبی دے دوترے دی چولی لب جی انہوں ہور کی چاہیے جنہوں مرن لگیا آقا حسین تیری گود نصیب ہو جائے انہوں ہور کی چاہیے حضرت محترم دیکھو کیسا انداز ہے عباس دا حضرت امام حسین دے چہرے تے ٹک ٹکی لائیے امام حسین نے فرمایا عباس کی ویکھنا ہے او امام حسین ہاتھ جڑا ہے عباس علمدار سیر اندر پھیر رہے نے بول کی ویکھنا ہے آپ فرمان دیں آقا حسین تصویر تواڈی ہے اے تصویر دے اندر صورت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے میں تواڈی صورت ویکھ دیاں اپنی جانوں کر خالق دے حوالے کرنا چاہنا پر ایک میری گل یاد رکھے اجے مینوں اپنی تی سکینہ دے سامنے نہ لے کے جایا اگر تواڈی تی سکینہ نے میں پوچھیا تو میں جواب دیں جو گا نہیں ہوواں گا مینوں اپنی تی دے کول میرے لاشے نو نہ لے کے جایا جے اور جا کے معذرت کرے جے اے سکینہ تیرا چاچا عباس لین تے گیا پانی پر رب دی قضا انجئی سی رب دا فیصلہ انجئیے ساڑھے مقدر اندر نہر فرات دا پانی نہیں ساڑھے مقدر اندر نانے دی ہتھوں کوثر دا پانی ہے حضرت محترم بیرو ویلا آیا جڑے ٹر ٹر کے جا سکدے سن وہ سارے جاندے رہے جڑا ٹرن جوگا نہیں سی شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ نے ذبح عظیم کتاب دے اندر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گل کر دیا آپ نے لکھیا کہ یہاں تے حضرت علی اصغر دی ولادت کربلا دے میدانے چھے شہادت ہر مورخ نے کربلا دے میدان لکھی ہے یا پھر آپ دی ولادت تے کربلا دے میدانے چھے نہیں لیکن شہادت ثابت ہے حضرت محترم حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز ماری آقا حسین میری کوئی گل سن جاؤ حضرت امام حسین نے آواز سنی ہوئی تھی اگنور کر دی تھی پھر آواز ماری آقا حسین میری کوئی گل سن جاؤ آپ نے سنی کر دی تھی تیسری بار بول کے کہن دیا آقا حسین تینوں اپنی ماں دی چادر تطہیر دا واسطے میری کوئی گل سن جاؤ حضرت امام حسین نے پلٹا ماریا خیمے وال چلے گئے خیمے وال جا کے کہن دیں شہربانو بول کہن دیا نے میں شہزادی ساتھ توڑے کر میں فقیری بری نوکری کی تھی ہے میں مانگ دی کچھ نہیں اچھے ماں دا بچے ایڑیاں پہ رگڑ دے انہوں کی پتہ بیعت کی چیز ہے یہ دے واسطے پانی مانگ لو آپ نے فرمایا شہربانوں میں منگن والے اندر دو طرح نہیں میں تھی عطا کرن والے اندر دو طرح میں منگن والا نہیں آپ نے عرض کی تھی اتمام حجت واسطے مانگ لو اے نہ ہوئے یزیدی آکھن کہ آقا یہ منگ لیں دے اسی دین دینا منگی کوئی نہیں انج سمجھو حضرت علی اصغر دی شہادت دا بہانہ بن گیا آپ
انہاں ہتھاں تے علی اصغر نو چک کے لے گئے جنہاں ہتھاں نو کون ایندا علی بھی بوس لیندا رہیا حضرت گرامی حضرت علی اصغر نو چک کے لے جا کے عمر بن سعد نو مخاطب کر کے کہندے عمر بن سعد انہیں آکھیا کی گل امام حسین آپ نے فرمایا نو کی پتہ بیعت کی چیز اے دے واسطے پانی دے دیو انہیں آکھیا حسین نو پانی بھی دے دیا گے تینو سرداری بھی دے دیا گے یزید دیتا تے بیعت کر لے امام حسین نے فرمایا کہنی بیعت کرے سرداری دی گل کر دے ہو میرے نانے نے پہلے ہی میں نو جنتی نوجوانہ دی سرداری دے دیتی ہے تُسی کہنی سرداری دی گل کر دے ہو حضرت امام حسین آپ دے متعلق شمر لغین عمر بن سعد نو کہنا عمر ایسے بندے نو بولا جڑا تیر انداز بڑے او جدا نشانہ خطا نہ ہوندائے ہوئے اے گلشن حسین دا آخری پھول جدا نہ علی اصغر انہوں واپس نہیں جانا چاہیے دا حضرت امام حسین نے 6 ماہ دا بچہ پڑھے آئے ہوئے بچیاں والے ہو کتا یا اوکھا معاملہ ہے چھوٹے جے بچے نو ہتھاں تے کھوہاں دینا اے چھوٹا جا بچہ اپنے لبانو کھول دائے کبھی بند کر دے امام حسین سینے نہ لایا ہے حضرت عمر پہ حضرت امام حسین آپ دے سامنے ایک بندہ ظالم کھلوتا ہے جدا نا حرملہ ہے عمر بن سعد حرملہ نو آخد ہے تیر چلا عمر بن سعد نے جدوں گل کی تھی حرملہ کہندا میں تیر کمان وچ رکھیا میں چلان لگا میرا تیر ڈولا کھا گیا میرا ہاتھ لڑکھڑا گیا میرا تیر تھلے ڈگ پیا جد تیر تھلے ڈگ گیا میں دوسرا تیر کمان وچ رکھیا کیڑا نقشہ دیوا کہندا میں نشانہ بنیا پھر میرا تیر لڑکھڑا کے تھلے ڈگ پیا عمر بن سعد نے پچھو ہاتھ ماریا اے حرملہ کی گل تیر خطا تیرا کدی ہویا ہی نہیں کی گل اج تیر خطا ہو رہے آئے حضرت امام حسین دے ہاتھ وچ نکا جا بچہ جدا نال لوگو علی اصغر جڑا 6 ماہ دا بچے جڑا سکینہ دا لاڈلا ویر جڑا حسین دا لاڈلا پتر آپ نے پڑھے آئے ہوئے حرملہ نو عمر بن سعد کہندے او تیر چلاندہ کیوں نہیں حرملہ کو بول کے کہندے عمر بن سعد کی میں چلاوا جدوں بھی میں تیر چلان لگنا او خیمے دی اور اندر ایک پردہ باز چھوٹی دی بچی بیٹھی ہوئی ہے جڑی ہتھ بن کے کہندی ہے وے ظالمہ نہ ماری اے تے میرا ننہ جاویر ہے وے ظالمہ نہ ماری اے تے میرا ننہ جاویر علی اصغر حرملہ نا تیر چلائی انہوں تے میں قرآن دیا لوریاں دینیا حالی تے میں رج کے دے نل پیار بھی نہیں کیتا حرملہ نا چلائی اگے میرا ویر علی اکبر چلا گیا اگے میرا ویر قاسم چلا گیا اگے میرا چاچا باز چلا گیا اینو تے تلوار چلانے بھی نہیں ہوندی اینو کیوں مارنا آخرکار عمر بن سعد حرملہ نو آخر ہے انعام لینے یا اہل بیت دی محبت وچ موت رہنی دنیا دے کتے نے تیر چلایا حضرت علی اصغر دے حلق اندر آکے صوفی خالد سلطانی صاحب پفست ہو گیا امام حمام نے صابران دے تاجدار نے امام شہداء نے تیر کھچیا حلق وچوں خون دا فوارہ نکلیا حضرت علی اصغر دی چیخ نکلی حضرت امام حسین نے جتے تیر لگے اوتھے لمب رکھ کے فرمایا نہ روئی صبر دا پتر ذرا صبر کر کے وخی حضرت محترم حضرت
حضرت گرامی حضرت امام حسین آپ نے پتر نو فرمایا پترا صبر دا پتر ہے صبر کر کے وخائی حضرت علی اصغر خاموش یار ننا جا پتر ہوئے پھول ورگا لال چہرہ ہوئے حضرت امام حسین بچیاں والے ہو چھوٹے جے بچے نو سینے نہ لایا ہوئے سینے نہ لا کے خیمے والمڑے ایک سوار جلدی نہ لا رہے آئے آکے کہندے میں مدینے والے حسین نو ملنے آپ نے فرمایا بول میں ہی مدینے والا حسین ہاں کہندے میں مدینے والے حسین نو جانتا وہ دے داڑھی دے وال بھی کالے نے میں مدینے والے حسین نو جاننا وہ دیاں زلفاں دے وال بھی کالے نے آپ نے فرمایا میں ہی مدینے والا حسین ہاں لیکن آج تو بعد لوگ منو کربلا والا حسین آکھنگے میں ہی مدینے والا حسین ہاں انہیں کہا جی تواڈے وال تے کالے سن آپ نے فرمایا بول جڑا صبح تو لے کے ہون تک اپنے پتران دیاں لاشان دے ٹکڑے کٹھے کردہ رہا ہوئے اس باپ دی کمر ٹیڑی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی اس باپ دے زلفان دے وال سفید ہوندے نے کہ نہیں ہوندے اس باپ دے داڑھی دے وال سفید ہوندے نے کہ نہیں ہوندے حضرات محترم حضرت امام حمام نے فرمایا کیوں آئے ہیں کہندہ ہے میں یقین جانو پیر اسد اللہ غالب شاہ صاحب چورا شریف دے گدی نشین اونا دے موبائل اندر میں وہ جگہ ویکھیے جتھے حضرت بی بی سغرانو امام حسین چھڑ کے گئے سن حضرت سغرا کچی جی کوٹھڑی ہے وہ دے وچ پردہ باز بچی بیٹھی ہے رو رہی ہے ایک راہ گزرنے ویکھے تے سر تے ہاتھ رکھن لگا پردہ باز بچی بول کے کہندی ہے پرا ہو اگے ایک رکھ کے گئے حالی توڑی نہیں آیا انہیں کیا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں تیرا معاملہ مکمل کرانگا جڑا تو حکم کریں گی میں پورا کرانگا آپ فرمان لگی ہیں ویر علی اکبر نے بھی وعدہ کیتا ہے حالی توڑی نہیں آیا قاسم نے وعدہ کیتا ہے حالی توڑی نہیں آیا آپ نے فرمایا کدھر چلنا ہے کہندہ میرا بیٹا بیمار ہے وہ دے واسطے کسی حکیم تے طبیب نو لہن چلنا حضرت بی بی پاک سغرا بول کے کہندیاں تو میرا کام کر دے میں تیرے پتر واسطے دعا کریں گی رب انو صحت یابی عطا فرما دے جناب محمد شبیر دودی صاحب جدوں انہی گل کیتی انہیں کہا جی حکم ہوئے سیدہ سغرا نے دعا کیتی سید زادی دی دعا دا صدقہ رب نے اس بندے دے پتر نو صحت یابی عطا کر دیتی حضرات محترم انہیں کہا کی گل ہے بی بی سغرا نے خط دیتا نال گٹھڑی کپڑے نہیں دیتی لے جا تو میرے باپ حسین نوا کی تیاں نمانیاں نال انج نہیں کری دا پردے سنتیاں نال انج نہیں کری دا بندہ ٹردہ جدو آقا حسین دے کول آیا خط کھول کے وکھیا خط تے سلام تو بعد لکھیا بابا تسی تے کدی وعدے نو جھٹلایا ہی نہیں تسی بھی اج وعدہ کر کے نہیں آئے بابا میں بڑی بیمار سا میں تو انو آکھے رستے تو انو تنگ نہیں کر دی میں نہ لے چلو حضرت اگرامی حضرت امام حسین نے جدو خط پڑھیا خط پکڑ کے خیمے دے کول جا کے حضرت علی اصغر دے لاشے نو رکھیا حضرت امام حسین آپ نے حضرت علی اصغر